سر پلیز میری ہیلپ کریں ورنہ میں خودکشی کر لوں گی۔ واٹ دا ہیل، دماغ خراب ہے تمہارا؟ اس کی بات سنتے ہی پروفیسر طلال حیدر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ اسے نقلی شوہر بننے کو کہہ رہی تھی، صرف شادی سے بچنے کے لیے۔ اس کے باپ نے اپنے ایک بزنس پارٹنر دوست سے اس کی شادی طے کر دی تھی۔ سر پلیز میرے نقلی شوہر بن جائیں ورنہ میں… شٹ اپ یو ایڈیٹ۔ وہ اس کی دھمکی پر نہ چاہتے ہوئے بھی راضی ہوا، ایک شرط پر، تمہیں مجھ سے نکاح اصلی کرنا ہوگا۔ اگر بعد میں تمہارے باپ نے ثبوت مانگا تو… وہ تو میں نے سوچا نہیں۔ اف۔ صدا کی بے وقوف رانیہ اپنے سر طلال حیدر کی باتوں میں آ گئی، لیکن نہیں جانتی تھی وہ پروفیسر نہیں بلکہ یہ وہی انسان ہے جس سے وہ بھاگ رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج شام کو نکاح کر لیتے ہیں۔ نکاح کہاں کرنا ہے جگہ تم بتا دو۔ طلال حیدر اس کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ رانیہ نے تھوڑی دیر سوچا تھا اور اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا۔ میری دوست کی کزن کے فلیٹ پر ہمارا نکاح ہوگا، مگر باقی کے انتظامات آپ دیکھیں گے۔ میں آپ کو اپنی دوست کے فلیٹ کی لوکیشن سینڈ کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں پورے 5 بجے پہنچ جاؤں گا۔ رانیہ تیزی سے طلال حیدر کے کیبن سے نکلی تھی۔ پیچھے طلال حیدر اس بے وقوف لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ جتنا اس لڑکی کو بے وقوف سمجھتا تھا، یہ تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ بے وقوف نکلی تھی۔ کوئی لڑکی بھلا شادی سے بھاگنے کے لیے اس حد تک جا سکتی ہے؟ مگر آخر کیا وجہ تھی کہ وہ اپنے بابا کے پسند کیے ہوئے لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ 3 ماہ پہلے ہی طلال حیدر اپنے دوست کی جگہ پر آ کر پڑھانے لگا تھا۔ ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے اس کے دوست کو ڈاکٹر نے کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کا بولا تھا، تو اس لیے طلال نے اس کی جگہ آ کر پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ویسے بھی طلال کو پڑھانا بہت اچھا لگتا تھا اور کچھ وہ اپنے کام سے بریک لینا چاہتا تھا، اور کلاس میں پہلے دن ہی طلال حیدر کی نظروں میں رانیہ آ گئی تھی۔ رانیہ اپنی کلاس کی سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ ہر قسم کی ایکٹیویٹیز میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ رانیہ اور اس کی دوست شزا دونوں کا پیئر پوری یونیورسٹی میں بہت مشہور تھا۔ رانیہ ہر ایک کی مدد کرنے پہنچ جاتی تھی۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ آ کر ایک دفعہ رانیہ سے ضرور ڈسکس کرتا، اور رانیہ کو تو موقع چاہیے ہوتا تھا۔ اس طرح کے کاموں میں وہ مشوروں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد کرنے کی بھی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ طلال حیدر کے پڑھانے کا انداز بہت اچھا تھا۔ وہ 2-4 دنوں میں ہی اسٹوڈنٹس کے ساتھ گھل مل گیا تھا کہ وہ اپنی کلاس کا فیورٹ ٹیچر بن گیا تھا۔ اس کے پڑھانے کا انداز نہایت ہی سادہ اور اچھا ہوتا تھا۔ طلال حیدر کی کلاس کا ماحول نہایت ہی دوستانہ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر اسٹوڈنٹ اس سے اپنا پرابلم کھل کر بآسانی شیئر کر سکتا تھا، اور سب نے محسوس کیا تھا کہ طلال حیدر کا اسٹوڈنٹ رانیہ کی طرف جھکاؤ کچھ زیادہ ہی تھا، اور رانیہ بھی اس بات کو سمجھتی تھی۔ رانیہ کا آخری سیمیسٹر تھا۔ اس کے بابا اس کی جلدی شادی کر دینا چاہتے تھے۔ سکندر وڑائچ اس شہر کا جانا مانا بزنس مین تھا۔ رانیہ سکندر کی اکلوتی بیٹی تھی۔ سکندر کے بزنس پارٹنر رضا حیدر نے سکندر سے رانیہ کا اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ مانگا تھا۔ رانیہ کے لیے پہلے بھی رشتے آتے رہتے تھے، اور وہ ہر رشتے کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیتی تھی، کیونکہ وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رانیہ بزنس کرنا چاہتی تھی، وہ اپنے بلبوتے پر کامیاب ہونا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دنیا اسے اس کے نام سے پہچانے۔ ابھی آنے والے 4-5 سالوں تک شادی کا اس کا دور دور تک کوئی پلان نہیں تھا، مگر نہ جانے سکندر وڑائچ کو اچانک سے کیا ہوا تھا کہ وہ رانیہ کی جلد از جلد شادی کر دینا چاہتے تھے۔ اوپر سے رانیہ نے اس دفعہ جب انکار کرنا چاہا تو سکندر وڑائچ نے اپنی بیٹی کو ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہیں رانیہ سے غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے بابا سے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کر چکی ہے۔ رانیہ کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر سکندر وڑائچ جیسے ڈھہ سے گئے تھے۔ وہ رانیہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے دل میں رانیہ کی شادی کے ہزاروں ارمان تھے، مگر رانیہ نے سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے رانیہ، مجھے اس لڑکے سے ملواؤ جس سے تم نے نکاح کیا ہے۔ اور اس بات کے بارے میں تو رانیہ نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ یہیں آ کر بے وقوف رانیہ پھنس گئی تھی۔ اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب اسے کیا کیا جتن کرنے پڑ رہے تھے۔ وہ بابا جان، وہ آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں، کچھ دنوں میں واپس آئیں گے تو میں آپ کو ملوا دوں گی۔ رانیہ نے اپنے تئیں جان چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ رانیہ، 2 دن کے اندر اندر اسے کہو کہ واپس آئے اور مجھ سے ملے، اور 2 دن کا مطلب 2 دن ہی ہیں۔ سکندر سختی سے اپنی بات مکمل کرتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ رانیہ کو بالکل بھی احساس نہیں تھا کہ وہ یہ جھوٹ بول کر اپنے بابا کو کتنا بڑا دکھ دے چکی ہے۔
یہی وجہ تھی کہ پورے راستے وہ اسی کے بارے میں سوچتی آئی تھی کہ اب وہ اپنا شوہر کسے بنا کر لے جائے۔ گھر سے نکلنے کے بعد ہر نظر آنے والے بندے کو دیکھ کر اسے یہی خیال آ رہا تھا کہ ان میں سے کسی کو اپنا نقلی شوہر بنا کر لے جائے۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے اندر جیسے ہی وہ انٹر ہوئی تھی، اس کی نظر سامنے سر طلال پر پڑی تھی اور اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ کیوں نہ اگر وہ سر طلال حیدر کو اپنا شوہر بنا کر لے جائے تو اس کے بابا اس کی شادی نہیں کریں گے، اور ایک دفعہ اگر فی الحال سر طلال اس کی بات کے لیے مان گئے تو وہ اگلے 4-5 سالوں تک اسی نکاح کو آگے لمبا کرتی رہے گی، یوں وہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائے گی۔ اپنی اسی سوچ پر عمل کرتے ہوئے وہ سیدھا سر طلال حیدر کے پیچھے ان کے کیبن میں آئی تھی اور بنا کسی اور سے عقل مند سے مشورہ کیے وہ اپنی ہی ذہانت کے بل بوتے ان کے سامنے آ کر اپنا مدعا بیان کرنے لگی تھی۔ ایک دفعہ تو طلال حیدر کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا، مگر پھر نہ جانے طلال حیدر کو ایسا کیا ہوا کہ وہ اس بے وقوف لڑکی کے اس بے وقوفانہ پلان پر راضی ہو گیا تھا۔ رانیہ نے شیزا کو جا کر اپنے پلان کے بارے میں بتایا تھا اور وہ تو اس کا سر پھاڑنے تک پہنچ گئی تھی۔ تم بے وقوف تو نہیں ہوگی رانیہ، تم ایک مصیبت سے بچنے کے لیے دوسری مصیبت کو گلے ڈال رہی ہو۔ دیکھو شیزا، میرے پاس اب وقت نہیں ہے۔ اگر میں نے بابا کو کہا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، تم سوچ نہیں سکتی وہ اپنے اس بزنس پارٹنر کے بیٹے سے میری شادی کر دیں گے، اور مجھے نہیں کرنی کسی بھی ایسے ویسے انسان سے شادی جسے میں جانتی نہیں ہوں۔ دیکھو رانیہ، یہ بہت بڑی بے وقوفی کر رہی ہو تم۔ شیزا نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر رانیہ کے سر پر تو ایک جنون سوار تھا اور وہ اپنی کر کے ہی رہی تھی۔ شام 5 بجے ان دونوں کا نکاح ہوا تھا اور نکاح نامہ لے کر رانیہ نے اپنے بیگ میں رکھا تھا، اور اگلے دن اس نے سر طلال سے اپنے گھر آنے کی بات کی تھی۔ ٹھیک ہے، کل 2 بجے تم اپنے بابا کو کہہ دینا، میں ان سے ملنے آؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے ان سے ملنے کی۔ اور شرط پر رانیہ کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ کون سی شرط؟ دیکھیں سر، اب آپ زیادتی کر رہے ہیں، اب یہاں شرطیں کون سی آ گئی ہیں؟ رانیہ، میری شرط والی بات تو سن لو۔ جی بولیں۔ وہ اچانک ہی خاموش ہوئی تھی۔ جب میں تمہارے بابا سے ملنے جاؤں گا تو تم ہمارے پاس نہیں ہوگی، میں تمہارے بابا سے اکیلے ملوں گا۔ کیوں؟ آپ اکیلے کیوں ملیں گے، اور یہ کیسی شرط ہے؟ بس یہ ایسی ہی شرط ہے، اور تمہیں میری یہ شرط ماننا ہی ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے، مگر آپ 2 بجے آ جائیے گا۔ ٹھیک ہے، تم انکل کو 2 بجے کا ٹائم دے دینا، بلکہ ایسا کرو، میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا، تمہارے بابا کے آفس چلا جاؤں گا، تو اس لیے ان کو گھر کے بجائے آفس کا ہی کہنا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ کو تو بابا کے آفس کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ بے وقوف رانیہ نے پھلجھڑی چھوڑی تھی۔ عقل مند لڑکی، تم مجھے اپنے بابا کے آفس کا ایڈریس دے دینا، میں چلا جاؤں گا۔ اوکے۔ رانیہ منہ بسور کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ اگلے 2 دنوں تک سکندر صاحب نے اپنی بیٹی رانیہ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ان کی زندگی کا یہ پہلا واقعہ تھا، ورنہ تو اس کا چہرہ دیکھے بنا ان کو لگتا تھا کہ ان کا سانس نہیں آئے گا، مگر رانیہ کو یقین تھا کہ اس کے بابا اس کے بنا 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتے۔ ان کی یہ ناراضگی وقتی ہے، وہ جلد ہی اسے معاف کر کے سب کچھ بھول جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی باپ اپنے جگر کے ٹکڑے سے بھلا کب تک ناراض رہ سکتا ہے۔ اگلے دن مقررہ وقت پر طلال حیدر سکندر وڑائچ سے ملنے ان کے آفس پہنچ گیا تھا، اور طلال کو سامنے دیکھ کر سکندر وڑائچ کے ماتھے پر پسینے چھوٹے تھے۔ وہ تو یہاں اپنے داماد سے ملنے والا تھا، اور اب طلال آ گیا تھا۔ اگر طلال کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو سکندر وڑائچ کا جری دوست رضا حیدر اس سے ناراض ہو جاتا، کیونکہ سکندر کو طلال کی اصلیت کا ابھی تک علم نہیں تھا۔ سکندر بیٹا، آپ یہاں خیریت سے؟ جی انکل، میں یہاں سب خیریت ہی ہے، آپ گھبرائیے مت۔ میں نے کہا تھا نا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کبھی کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج 2 بجے ہم دونوں کی میٹنگ تھی، تو اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ 2 بجے ہم دونوں کی میٹنگ نہیں طلال بیٹا، میری تو آپ کے ساتھ کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں انکل؟ کیا آپ کو رانیہ نے نہیں بتایا کہ میں آج آپ سے ملنے والا تھا؟ ہاں، مگر بیٹا وہ تو کسی اور کے لیے ہے۔ سکندر صاحب طلال کی بات پر حیران ہوتے اس کو جواب دے رہے تھے، تبھی طلال نے نکاح نامہ نکال کر ان کے سامنے کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا انکل یہ سب کیوں ہوا، مگر میں واقعی حیران ہوں۔ رانیہ نے اتنا بڑا قدم صرف شادی نہ کرنے کے لیے اٹھایا ہے، اور طلال نے سکندر صاحب کو ساری بات بتا دی تھی۔ سکندر صاحب تو سکتے میں آ گئے تھے۔
کتنی دیر تک وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ انکل، کیا ہو گیا آپ کو؟ حوصلہ کریں۔ دیکھیں، مجھے پتا ہے میں نے غلط کیا ہے، مگر اس وقت رانیہ کی جو حالت تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا اسے دیکھ کر جیسے اگر میں انکار کرتا ہوں تو وہ باہر جا کر کسی کو بھی یہ آفر کر دے گی، اور اس وقت مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کر دیا۔ مجھے پتا ہے میں نے آپ کے اور بابا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، مگر یہ بھی دیکھیں کہ میں رانیہ کو بچانا چاہتا تھا، اور کچھ غلطی آپ کی بھی ہے۔ آپ کو رانیہ کو سمجھنا چاہیے تھا۔ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو آپ کو اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ مگر انکل پلیز ٹینشن نہ لیں، میں سب ٹھیک کر دوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اور سکندر صاحب سر جھکائے اس کی ساری باتیں سنتے رہے تھے۔ یہ سچ ہے کہ وہ رانیہ کو شادی کے لیے پریشرائز کر رہے تھے، کیونکہ ان کو بھی طلال رانیہ کے لیے بہت پسند تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، مجھے واقعی اسے پریشرائز نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یہ بھی تو دیکھو، میری اکلوتی بیٹی ہے، اور انسان کی زندگی ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے، اور بڑھتی ہوئی عمر بیٹیوں کے ماں باپ کے لیے خطرے کی نشانی ہوتی ہے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی جلد از جلد محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے۔ تم نہیں سمجھو گے طلال، مگر میں ہر رات یہ دعا کر کے سوتا ہوں کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی نیک صفت انسان سے کر سکوں، اور تمہارے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں جو ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھتے ہوئے ڈھونڈتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم رانیہ کو خوش رکھو گے۔ وہ میں نے اسے بے جا لاڈ پیار سے بگاڑ دیا ہے، اور اسی بات کی سزا مجھے اب مل رہی ہے۔ نہیں انکل، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ کے بیجا لاڈ نے اسے بالکل بھی نہیں بگاڑا۔ ہاں، وہ اس معاملے میں تھوڑی سی بیوقوفی دکھا گئی ہے، ورنہ وہ بہت ذہین ہے۔ اور انکل، جب ہم لڑکیوں کو پڑھا لیتے ہیں نا، تو ہمیں لگتا ہے ان کی ڈگری مکمل ہوئی تو بس اب شادی کر دینی چاہیے، مگر یہی ہمارا غلط پوائنٹ ہے۔ ہمیں اپنی بیٹیوں کو موقع دینا چاہیے ان کی زندگی سنوارنے کا۔ 16 سالوں کی محنت سے انہوں نے جو ڈگری حاصل کی ہوتی ہے، اس کو استعمال کرنے کا بھی ان کو موقع دینا چاہیے۔ اور رانیہ بس وہ موقع لینا چاہتی ہے، وہ کچھ کرنا چاہتی ہے۔ مجھے اس کی سوچ سے بالکل بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں رانیوں کو پورا وقت دوں گا۔ جب تک وہ خود شادی کے لیے رضامند نہ ہو جائے، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اور مین مسئلہ نکاح کا تھا تو وہ تو ہو چکا ہے۔ رانیہ مجھے آج گھر بلانا چاہتی تھی، مگر میں نے جان بوجھ کر گھر کے بجائے آفس آنے کو ترجیح دی، کیونکہ ہم یہاں بیٹھ کر آرام کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اور سکندر صاحب جو طلال کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے، طلال کی اتنی عقل مندانہ سوچ پر وہ بے ساختہ اسے گلے سے لگا گئے تھے۔ مجھے فخر ہے بیٹا کہ تم میرے داماد ہو، تم نے واقعی میری سوچ کو بدل دیا ہے۔ مگر یار یہ بھی تو دیکھو کہ رضا کو کچھ نہیں پتا۔ انکل، آپ کو لگتا ہے بابا سے مشورہ کیے بنا میں کوئی کام کر سکتا ہوں؟ ان کو پہلے دن سے پتا ہے، ان کو میں نے منع کیا تھا کہ وہ آپ کو نہ بتائیں، میں خود آ کر آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ باہر لاؤنج میں ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ارے رضا صاحب باہر بیٹھے ہیں، ان کو اندر بلاؤ۔ تبھی انہوں نے فون اٹھا کر انٹرکام پر رضا صاحب کو اندر آنے کا بولا تھا، اور رضا صاحب تو آج پہلے سے دگنا خوش تھے۔ کیسے ہو میرے دوست؟ معاف کرنا اگر تمہیں ہماری یہ حرکت بری لگی ہو، مگر ہم دونوں کے پاس بھی کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ رانیہ بیٹی نے ہم دونوں کو مجبور اتنا کر دیا تھا۔ نکاح سے پہلے طلال نے مجھے کال کر کے بتایا تھا۔ ساری سچویشن جاننے کے بعد میرا بھی یہی مشورہ تھا کہ ہمیں رانیہ کو وقت دینا چاہیے، کیونکہ اگر طلال نکاح سے انکار کرتا ہے تو وہ شاید کسی اور سے کر لیتی، پر زمانہ تمہیں پتا ہے کتنا خراب ہے۔ بس یہی وجہ ہے، ورنہ رانیہ مجھے اپنی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا سکندر، مگر یہاں میں نے تمہارے بجائے اپنی رانیہ کے بارے میں سوچا ہے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو رضا؟ رانیہ تمہاری ہی بیٹی ہے، اور اب تو ہم دونوں کی دوستی اس رشتے میں بدل کر اور بھی مضبوط ہو گئی ہے۔ چلو بھائی، اس بات پر تو پھر پارٹی ہونی چاہیے۔ مگر انکل، میں ایک بات آپ دونوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ دونوں ہی رانیہ کو یہ مت بتائیے گا کہ میں کون ہوں۔ وہ مجھے بابا کے بیٹے کے طور پر نہیں جانتی، تو ابھی سے نہیں بتائیے گا۔ چلو بیٹا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ سکندر صاحب تو آج پہلے سے بہت خوش تھے۔ رانیہ گھر آ چکی تھی اور وہ لاؤنج میں ہی چکر کاٹتی پھر رہی تھی۔ اسے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سر طلال کو کتنی کالز کر چکی تھی، مگر انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا تھا، اور اسے پریشانی ہو رہی تھی۔ نہ جانے بابا نے کیا کہا ہوگا۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور ابھی تک سکندر صاحب گھر نہیں آئے تھے۔ ان کی گاڑی جیسے ہی گھر کے اندر آئی، وہ تو بے چین سی ہو کر دروازے کی طرف لپکی تھی۔ تبھی وہ مین داخلی دروازہ کھول کر اندر آئے تھے۔
السلام علیکم بابا، آپ کیسے ہیں؟ رانیہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی تھی۔ سکندر صاحب جو اسے دیکھتے ہی خوش ہوئے تھے، اچانک ان کو یاد آیا تھا کہ وہ تو اپنی بیٹی سے ناراض تھے، تو وہ جان بوجھ کر رانیہ کو مزید تنگ کرنے لگے تھے۔ بابا جان پلیز اب ناراضگی ختم کر دیں اور بتائیں نا آپ کو طلال حیدر کیسے لگے؟ وہ ان کے سینے سے سر اٹھاتے چہرہ اوپر کرتے ان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس پر تھوڑی دیر تو وہ رانیہ کو غصے سے گھورتے رہے تھے، مگر اچانک کہکہا لگا کر ہنس دیے تھے۔ رانیہ، مجھے طلال حیدر سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے اور مجھے تمہارے لیے ایسے ہی لڑکے کی تلاش تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب نکاح تو تم نے کر لیا، بتاؤ شادی کب کرنی ہے؟ اور شادی کے نام پر رانیہ کو کرنٹ لگا تھا۔ شادی سے بھاگنے کے لیے تو اس نے یہ سب کیا تھا، اور پھر سے شادی۔ بابا جان پلیز، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ مگر کیوں بیٹا، شادی کیوں نہیں کرنی؟ نکاح ہو گیا ہے بابا جان، پلیز فی الحال میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی۔ چلیں کھانا کھاتے ہیں۔ 2 دن آپ نے مجھ سے بات نہیں کی تو میں نے ٹھیک سے کھانا ہی نہیں کھایا۔ وہ اپنے بابا کا ہاتھ پکڑے ان کو اندر کی طرف لے آئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ باپ بیٹی دونوں تقریباً 1 گھنٹے تک لان میں چہل قدمی کرتے رہے۔ تقریباً 11 بجے کے قریب وہ کمرے میں آئی تھی، تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ طلال حیدر کی کال تھی اور ان کا نمبر دیکھتے ہی رانیہ غصے میں فون کان سے لگا گئی تھی۔ کتنی کالز کی میں نے آپ کو، مگر آپ نے میری ایک کال اٹینڈ نہیں کی۔ اس طرح کتنا ڈری ہوئی تھی میں۔ خیر، بابا تو اتنے خوش ہیں آپ سے مل کر، پتہ نہیں کیا پٹی پڑھا دی ہے آپ نے بابا کو، وہ تو بالکل ہی بدل گئے ہیں۔ کل تک تو میری شکل دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھے، اور آج پتہ ہے پورے 2 دن بعد بابا نے مجھ سے بات کی ہے۔ آج مجھے کچھ سکھ کا سانس آیا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، وہ پرجوش سی بتا رہی تھی۔ تو تم اپنے بابا سے اتنا پیار کرتی ہو؟ طلال حیدر جو کچھ اور ہی کہنے والا تھا اچانک سے یہ کہہ گیا تھا، میں اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ، اور ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ اگر تم اتنا ہی پیار کرتی ہو تو پھر اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تم نے اپنے بابا کی مرضی کے خلاف؟ اور اس بات پر وہ ٹھٹکی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، مجھے یہ بتاؤ اب آگے انہوں نے کیا کہا؟ رانیہ جو الجھن کا شکار ہو رہی تھی، اس کی اگلی بات پر پھر اس کا مزید موڈ خراب ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے میں نے شادی سے بھاگنے کے لیے یہ سب کیا ہے، اور پھر بابا کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے شادی پر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ دیکھو رانیہ، یہ تمہارا ویسے تو پرسنل معاملہ ہے، مگر پھر بھی میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا۔ تم اپنے بابا سے ڈائریکٹ بات کرو کہ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، تم کچھ کرنا چاہتی ہو، بزنس کرنا چاہتی ہو، اپنا نام بنانا چاہتی ہو۔ تم دیکھ لینا تمہارے بابا تم سے ناراض بھی نہیں ہوں گے اور تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ میں ان سے ملا ہوں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، میں سچ میں ان سے بہت امپریس ہوا ہوں۔ تم بہت لکی ہو جو اتنے اچھے بابا تمہارے پاس ہیں۔ ان کی قدر کرو رانیہ، اور جیسے وہ ہر بات پر تمہیں سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تم بھی ان کو ہر کام میں سب سے زیادہ اہمیت دو۔ مسائل سے بھاگنے سے حل نہیں ہوتے، مگر بیٹھ کر بات کرنے سے دنیا کا ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں جو حل نہ ہو سکے۔ میرا مشورہ مانو تو انکل سے بات کرو، انہیں اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دو، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور رانیہ کو طلال حیدر کا یہ مشورہ بہت اچھا لگا تھا۔ اس بارے میں تو اس نے اتنا سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ بابا سے بات کر لیتی تو اسے یہ سارے جھنجھٹ کی فکر نہ ہوتی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں صبح بات کروں گی بابا سے، پھر آپ کو بتاؤں گی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ صبح اس نے ناشتے کی ٹیبل پر اپنے بابا سے صاف الفاظ میں اپنا مدعا بیان کیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر سکندر صاحب مان بھی گئے تھے۔ وہ تو سچ میں طلال حیدر کی فین ہو گئی تھی۔ اس کی زندگی کا کتنا بڑا مسئلہ تھا جو اس نے منٹوں میں حل کر دیا تھا۔ یونیورسٹی میں شزا کے علاوہ کسی کو ان دونوں کے نکاح کی خبر نہیں تھی۔ طلال کا جھکاؤ پہلے دن سے ہی رانیہ کی طرف تھا، اور یہ بات سب نے ہی نوٹس کی تھی کہ دوستی اب ان دونوں کی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس میں چامگوئیاں ہونے لگی تھی۔ شزا تو سر طلال کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فرینک ہونے لگی تھی۔ وہ سالی ہونے کا پورا حق جتاتی تھی، اور اس بات کا خوب فائدہ بھی اٹھاتی تھی۔ طلال کو بھی اس کا اس طرح چھیڑنا اچھا لگتا تھا۔ طلال اکثر رانیہ سے اس کے کام کے بارے میں بات کرتا رہتا تھا، بزنس کے حوالے سے اسے کس چیز پر کام کرنا چاہیے، کون کون سے پوائنٹس ہیں جو سب سے اہم ہیں۔ ان دونوں کی اکثر ہی اس بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوتی تھی۔ رانیہ کو وہ اپنا اسیر کر رہا تھا۔ سکندر وڑائچ کے علاوہ طلال حیدر واحد مرد تھا جو رانیہ کی زندگی میں آیا تھا۔
اور اب رانیہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہی تھی۔ اس دن رانیہ کی دوست شزا چھٹی کے بعد گھر چلی گئی تھی، جبکہ گھر سے کال آئی تھی کہ گاڑی خراب ہو چکی تھی اور ڈرائیور 1 گھنٹہ لیٹ تھا، جس کی وجہ سے وہ کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ تبھی طلال حیدر کی نظر رانیہ پر پڑی تو وہ گاڑی لے کر اس کے پاس آیا تھا، اسے اپنے ساتھ آنے کی آفر دی تھی۔ رانیہ پہلے تو ہچکچائی مگر پھر وہ طلال کے ساتھ چلی گئی تھی۔ رانیہ، اگر تمہیں برا نہ لگے تو پہلے کسی اچھی سی جگہ سے بیٹھ کر کھانا کھا لیں، کیونکہ مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے، آج میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ اور ہچکچاتے ہوئے رانیہ نے اس کی آفر قبول کر لی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد طلال اسے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس دن رانیہ کی سالگرہ تھی۔ اس کی صبح جیسے ہی آنکھ کھلی، اس کی سائڈ ٹیبل پر ایک ریڈ ویلویٹ ہارٹ شیپ کیک رکھا تھا، ساتھ ایک پھول اور ایک کارڈ تھا جس پر لکھا ہوا تھا ہیپی برتھ ڈے مسز۔ وہ تو کارڈ نہ بھی دیکھتی تو سمجھ گئی تھی کہ یہ کس نے بھیجا ہوگا۔ کارڈ پر لفظ مسز پڑھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا اور جلدی سے باہر آئی تھی۔ اس نے ملازموں سے پوچھا تھا کہ اس کے کمرے میں کون آیا، مگر سب نے لا علمی ظاہر کی تھی۔ تبھی اس کا موبائل بجا تھا اور وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ سب آپ نے کیسے بھیجا ہے؟ اور آپ میرے کمرے کے اندر کیسے آئے؟ آپ کیا میرے کمرے میں آئے تھے؟ ظاہر ہے اب بنا کمرے میں آئے میں تمہارے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر وہ سب تو نہیں رکھ سکتا تھا نا۔ اب میرے اندر کوئی جن تو ہے نہیں جو غائبانہ میرے سارے کام کر دے، اس لیے مجھے خود ہی اپنے سارے کام کرنے پڑتے ہیں۔ وہ شرارت سے بولا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی تھی۔ وہ اسے کہنا چاہتی تھی کہ ان دونوں کا رشتہ عارضی ہے، کیونکہ کچھ عرصے بعد پلان کے مطابق تو اس نے طلال سے علیحدہ ہو جانا تھا، مگر طلال کی بڑھتی پیش رفت کو وہ روک بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس کی اپنی حالت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ تھوڑی دیر طلال سے بات کرنے کے بعد وہ فون بند کر کے بیڈ پر آ بیٹھی تھی، اور وہ کیک اس نے بیڈ پر اپنے سامنے رکھ کر کاٹا تھا۔ اس نے وہ گلاب اور کارڈ اٹھا کر اپنی الماری میں سنبھال کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں آج کل سب کچھ الٹ ہی ہو رہا تھا۔ رانیہ کے پیپر سے اور وہ اپنے پیپروں کی تیاری میں بری طرح سے مصروف تھی۔ پیپر سے فارغ ہونے کے بعد اس کی یونیورسٹی ختم ہو گئی تھی اور آج کل وہ گھر پر ہی تھی۔ تقریباً پچھلے 3 ماہ سے طلال کے ساتھ وہ دن رات اپنے بزنس کے بارے میں ڈسکشن کرنے میں مصروف تھی۔ رانیہ اپنا ایک برانڈ لانچ کرنا چاہتی تھی اور طلال نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ اگر کچھ اپنے بل بوتے پر کرنا چاہتی ہے تو 1-2 انویسٹرز کے ساتھ بات چیت کرے اور اپنا برانڈ لانچ کرے۔ مگر طلال، مجھے انویسٹرز کہاں سے ملیں گے؟ انویسٹرز کے نام پر وہ واقعی گڑبڑا رہی تھی، کیونکہ اس نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ وہ اپنے بابا سے پیسے لے کر اپنا کام شروع کرے گی، مگر طلال اسے کچھ نئے ہی مشوروں سے نواز رہا تھا۔ ایک انویسٹر تمہارے سامنے بیٹھا ہے اور دوسرے کئی انویسٹر سے میں خود ہی بات کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اسے بھی طلال کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی، کیونکہ اگر کچھ خدا نخواستہ لاس ہوتا ہے تو وہ اپنے بابا سے کہہ کر ہیلپ لے سکتی تھی، مگر طلال مطمئن تھا کہ انشاءاللہ لاس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ایگزام سے پہلے 3 ماہ شزا، رانیہ اور طلال برانڈ پر دن رات کام کرتے رہے تھے، اور ایگزامز کے 1 ماہ بعد ان لوگوں نے رانیاز کے نام پر برانڈ لانچ کیا تھا۔ رانیہ نے اپنا برانڈ لانچ کیا تھا جس میں خواتین کے ریڈی ٹو ویئر کپڑے دستیاب تھے۔ سکندر وڑائش نے اپنی بیٹی کو مدد کی آفر کی تھی، مگر رانیہ نے اپنے بابا سے کسی بھی قسم کی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ بھی اپنا آپ منوانا چاہتی تھی، اور طلال دن رات اس کے ساتھ محنت کر رہا تھا۔ طلال نے اس کے برانڈ لانچ کرنے تک اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ 7 سے 8 ماہ کی انتھک محنت کے بعد بالآخر رانیہ نے اپنا برانڈ لانچ کر دیا تھا۔ رانیہ نے اپنے برانڈ میں یہ خاصیت رکھی تھی کہ لو پرائس میں اعلیٰ کوالٹی کو ترجیح دی تھی۔ اس کی برانڈ کے کپڑے ایک عام انسان کے گھر کی خواتین کی پہنچ سے دور نہیں تھے، اور اسی چیز نے اس کے برانڈ کو کامیابی کی سیڑھیاں طے کرنے میں مدد دی تھی۔ رانیہ کا زیادہ تر کام آن لائن تھا۔ اس کے علاوہ رانیہ کے پاس جتنے بھی ورکرز تھے وہ سب محنتی تھے۔ رانیہ نے 1-2 ڈیزائنرز کے علاوہ زیادہ تر نئے کام کرنے والے لوگوں کو ہائر کیا تھا۔ اس نے نئے لوگوں کو چانس دیا تھا، اور اللہ نے اس کی اس ہمدردی کے عوض اس کے لیے آسانیاں پیدا کی تھیں۔ رانیہ رحم دل تو تھی ہی، اور اسی لیے کاروبار کے دوران اس کی یہ صفت اس کے بہت کام آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کی تھیں، جیسے وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتی تھی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی تھیں، اور دن رات کی انتھک محنت کے بعد اس کا برانڈ اچھی خاصی انکم جنریٹ کر رہا تھا۔ پہلے 3 ماہ میں ہی اس کے برانڈ نے اس کی سوچ سے بھی زیادہ پیسہ کمایا تھا۔ رانیہ کا ایک بہت بڑا خواب تھا جو پورا ہوا تھا۔ اس دن اس نے اپنے بابا کو اپنے برانڈ پر آنے کی دعوت دی تھی۔
ناشتے کی ٹیبل پر سکندر صاحب نے خود ہی بات چھیڑی تھی۔ ہاں تو رانیہ بیٹی، کیسا جا رہا ہے تمہارا برانڈ؟ جی بابا جان، ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ آپ تو آئے ہی نہیں کبھی۔ کتنی بار میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک دفعہ تو آپ میرے برانڈ کا چکر لگائیں، مگر نہیں، آپ کو اپنے آفس سے فرصت ملے تب ہی نا۔ جس پر سکندر صاحب نے کہا لگایا تھا، بابا جان آپ میری بات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اتنے بڑے بزنس ٹائکون کی بیٹی کا ایک چھوٹا سا برانڈ ہے، یہ چیز آپ کو گراں گزر رہی ہوگی، ہے نا؟ رانیہ تو سچ میں برا مان گئی تھی۔ ارے نہیں میرا بچہ، کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اور مجھے تو خوشی ہے کہ میری بیٹی محنت کو ترجیح دیتی ہے، ورنہ آج کل کے بچے کہاں اتنی محنت کرتے ہیں۔ اور مجھے سچ میں تمہاری یہ سوچ بہت اچھی لگی ہے۔ بابا جان، میری اس سوچ کے پیچھے سارا کریڈٹ طلال کو جاتا ہے۔ بے خیالی میں ہی وہ طلال کا نام لے گئی تھی اور پھر وہ جلدی اپنی زبان دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ ہاں ماشاءاللہ، بڑا ہی ہونہار بچہ ہے۔ مجھے بھی اس کی یہ سوچ بہت اچھی لگی تھی، ورنہ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ اگر تم اپنا کوئی کام کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، مجھ سے پیسے لو اور اپنا کوئی بھی کاروبار شروع کر لو، مگر جس طرح اس نے تمہیں زیرو سے لے کر سٹارٹ کیا اور ساتھ لے کر چلا ہے، میں واقعی حیران ہوں اس کی سوچ پر۔ آج کل کے نوجوانوں میں بھلا اتنی کہاں عقل ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، پھر آپ ہمارے برانڈ پر آئیں اور وزٹ کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، آج تو میں ذرا بزی ہوں آفس میں، انشاءاللہ کل ضرور چکر لگاؤں گا۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں انتظار کروں گی، اور اب کل آپ نے پکا آنا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ضرور آؤں گا۔ سکندر صاحب نے بیٹی سے وعدہ کیا تھا۔ وعدے کے مطابق اگلے دن وہ اس کے برانڈ پر پہنچ گئے تھے۔ رانیہ کے ایک ایک سٹاف ممبر سے جا کر ملے تھے۔ رانیہ نے اس دن اپنے سٹاف کے لیے پارٹی رکھی تھی۔ طلال اور شزا بھی اس دن وہیں رانیہ کے آفس میں ہی موجود تھے۔ تو بتائیں بابا جان، کیسا لگا آپ کو میرا یہ چھوٹا سا آفس؟ رانیہ اپنے بابا کو دیکھ کر پرجوش سی بولی تھی۔ رانیہ، یہ تمہارا چھوٹا سا آفس میرے لیے بہت اہم ہے، اور میں آج سچ میں بہت خوش ہوں۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو رانیہ۔ تم نے اور طلال نے اپنے بل بوتے پر جتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، یہ سراہنے کے لائق ہے۔ تھینک یو سو مچ بابا جان، یہ میرا ڈریم تھا، اور میں بچپن سے اپنا کاروبار کرنے کا سوچتی تھی، اور سکندر صاحب سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہوگا۔ رانیہ بچپن سے ہی کھیلوں میں بھی بزنس شامل رکھتی تھی۔ وہ سارا دن رانیہ نے اپنے بابا کے ساتھ ہی گزارا تھا۔ اگلے دن طلال نے رانیہ کے نمبر پر کال کی تھی۔ وہ اسے ایک جگہ ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ وہ کوئی پریشان سا لگ رہا تھا۔ وہ جلدی میں اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچی تھی۔ وہ 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ ہاں طلال، آپ نے مجھے بلایا، سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے کافی پریشان لگ رہے تھے۔ وہ بولا، میں نے تو تمہیں اس لیے ایسے کال کی کہ تم جلدی آ جاؤ، نہیں تو تم اپنے کام میں اتنی مصروف ہوتی ہو کہ میرے لیے تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ طلال کا لہجہ شکایتی تھا۔ طلال کی بات پر رانیہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ رانیہ، تمہیں پتہ ہے آج کیا دن ہے؟ اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا وہ اس دن کو بھول سکتی ہو؟ مگر وہ جان بوجھ کر طلال کے سامنے انجان بن گئی تھی۔ نہیں طلال، مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا، کیا دن ہے؟ کیوں، کیا کوئی اسپیشل ہے؟ آپ کی برتھ ڈے تو نہیں ہے؟ نہیں تو، آج میری برتھ ڈے نہیں ہے رانیہ، آج ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا، اور 1 سال ہو گیا ہم دونوں کو نکاح کیے ہوئے۔ تم نے یہ نکاح مجھ سے عارضی کیا تھا، مگر میری نظر میں تب بھی اس نکاح کی ایک ویلیو تھی اور آج بھی ہے۔ میں اس نکاح کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ رانیہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اپنی پاکٹ سے ایک ڈائمنڈ رنگ نکال کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولا تھا، اور رانیہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رانیہ، فیصلہ وہی ہوگا جو تم چاہو گی، زبردستی کا قائل نہیں ہوں میں۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میری محبت کو قبول کر لو۔ وہ رنگ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا تھا۔ رانیہ نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا، اور طلال تو خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ کتنا ڈر رہا تھا یہ بات کہنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ، میں اب جلد ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں تمہارے گھر اپنی فیملی جلد ہی لے کر آؤں گا۔ رانیہ اس دن بہت خوش تھی۔ ڈنر کے بعد طلال اسے گھر چھوڑ گیا تھا، اور اس نے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے شزا کو فون کر کے بتایا تھا۔ شزا تو سن کر ہی بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ تو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ طلال اسے پسند کرنے لگا ہے۔ دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ طلال حیدر تم سے محبت کرنے لگے ہیں، اب دیکھ لو۔ خیر، محبت تو تم بھی کرتی ہو، مگر اب میرے سامنے مانتی نہیں ہو، یہ اور بات ہے۔ شزا کی بات پر وہ کھلکھلائی تھی۔
ہاں یار بس ہو گئی، اب کیا کر سکتے ہیں، وہ لب دبا کر بولی تھی۔ اور یہ محبت ہو ہی جاتی ہے، کرتا کوئی بھی نہیں ہے، جو کی جاتی ہے وہ محبت نہیں ہوتی۔ شزا نے صاف کوئی سے اسے بتایا تھا، اور یہ سچ تھا۔ اس نے بھلا کب سوچا تھا کہ وہ طلال حیدر جس سے وہ شادی سے بھاگنے کے لیے نقلی نکاح کر رہی تھی، اس کے لیے اتنا اہم ہو جائے گا۔ اس میں سب سے زیادہ طلال کا ہاتھ تھا۔ وہ ایک پازیٹیو سوچ کا انسان تھا۔ رانیہ کو اس کی یہی بات اچھی لگی تھی، اور اس کے علاوہ رانیہ کا اس نے جتنا ساتھ دیا تھا، اس کے برانڈ کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا۔ طلال اپنے بابا کو رانیہ کے گھر بھیجنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ رضا حیدر کا بیٹا ہے، کیونکہ پچھلے 1 سال میں اس نے یہ بات رانیہ سے نہیں کہی تھی۔ رانیہ اس دن اپنے آفس میں موجود تھی جب اچانک ہی شزا نے آ کر دھاوا بول دیا تھا۔ یار رانیہ، ٹھیک ہے تم بزنس وومن ہو، مگر اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ تم دوستوں کو بھول جاؤ، اور وہ بھی اپنی اکلوتی دوست۔ میرے علاوہ تمہارا اس دنیا میں ہے ہی کون، بھلا بتاؤ مجھے۔ اور اس کی بات پر رانیہ کو جھٹکا لگا تھا۔ اللہ نہ کرے اور بھی لوگ ہیں تمہارے علاوہ میری زندگی میں، جیسے تمہاری زندگی میں میرے علاوہ اور لوگ ہیں۔ ارے لوگ کیا، میری زندگی میں تو پورا ٹبر ہے، تم ہی اکلوتی ہو۔ شزا نے اسے اکلوتے ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ لو بھلا، اب اکلوتے ہونے میں کوئی میری غلطی ہے؟ یار اکلوتی ہو، فائدے میں ہو، کتنے مزے سے اپنی زندگی اپنے مطابق جیتی ہو۔ ایک ہمارا گھر ہے، کوئی پرائیویسی نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ شزا شروع سے ہی اپنے بھرے پورے خاندان سے چڑھتی تھی۔ وہ جوائنٹ سسٹم میں رہتی تھی اور رانیہ الگ رہتی تھی۔ رانیہ کو ان کا ایک ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا، اور شزا کو اس کا اکیلے گھر میں رہنا اچھا لگتا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی زندگی سے بہت متاثر تھیں، مگر اپنی اپنی زندگی سے دونوں ہی بہت بور تھیں۔ شرم کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اتنے بھرے پورے خاندان میں رہتی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، کر لوں گی شکر، چلو میرے ساتھ کہیں باہر چلتے ہیں، بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ مگر یار میری ابھی 1-2 میٹنگز ہیں، وہ اٹینڈ کر لیں پھر چلتے ہیں۔ یار تمہارے لیے مجھ سے زیادہ میٹنگز اہم ہیں۔ ہاں نا یار شزا جانوں، تم سے اہم تو کچھ بھی نہیں ہے، مگر دیکھو میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اب اچھا تھوڑی نہ لگے گا۔ وہ لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، بلکہ تم بھی میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ اٹینڈ کرنا، پھر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اور شزا میٹنگ اٹینڈ کرنے کے نام پر برا سا منہ بناتے اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ پورے 2 گھنٹے سر کھایا تم لوگوں نے میرا، کتنا بولتے ہو یار تم لوگ، میرے تو ایک لفظ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ فضول باتیں نہیں تھیں، اتنی کام کی باتیں تھیں، اگر تم نے دماغ کھول کر سنی ہوتی تو۔ اگر تمہیں اپنے موبائل سے فرصت ملے تب نا۔ اچھا چھوڑو، اب تم نے مجھے جتنا پکایا ہے اب اتنا ہی مجھے کھلاؤ، چلو۔ شزا نے اپنی گاڑی نکال لی تھی اور وہ دونوں اپنے فیورٹ ہوٹل میں کھانا کھانے چلی گئی تھیں۔ طلال حیدر اسی ہوٹل میں اپنے بابا کے ساتھ کھانا کھانے آیا ہوا تھا۔ رضا انکل کو اور طلال حیدر کو ایک ساتھ دیکھ کر رانیہ ٹھٹکی تھی، اور دور سے ہی رضا انکل نے رانیہ کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رضا انکل کی طرف چلی گئی تھی۔ بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے نہیں پتا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ بے وقوف انسان، جب تک تو میرا اس کے ساتھ تعارف نہیں کروائے گا میں تمہارا رشتہ لے کر کیسے جاؤں گا؟ تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، رانیہ سمجھدار ہے، وہ اس بات پر تم سے ناراض نہیں ہوگی۔ اور بیٹی کیسی ہو تم؟ جی انکل میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ رانیہ نے ادب کے ساتھ رضا انکل کے سامنے سر جھکایا تھا، اور انہوں نے بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ جو طلال سے پوچھنے والی تھی کہ وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے، اس سے پہلے ہی رضا حیدر بول پڑے تھے۔ رانیہ بیٹی یہ ان سے بھی ملو، یہ میرا بیٹا ہے طلال حیدر، میرا ہونہار اکلوتا اور محنتی بیٹا، نام تو سنا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے رانیہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رانیہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، اور طلال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کچھ اس سچویشن میں وہ کیا بولے۔ کتنی دیر تک رانیہ تو سکتے میں چلی گئی تھی، اور پھر وہ شزا کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل آئی تھی۔ رضا حیدر کو بھی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس کے پیچھے جاؤ۔ بابا میں نے آپ سے کہا بھی تھا میں خود بات کروں گا اس سے، وہ ایموشنل سی لڑکی ہے، کچھ بھی سوچ لے گی۔ اچھا کچھ نہیں سوچے گی، جاؤ تم، میں خود بات کر لوں گا اس سے۔ اور طلال کے جانے سے پہلے رانیہ اپنی گاڑی بھگا کر وہاں سے لے جا چکی تھی۔ شزا کے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تم اپنے گھر چلی جاؤ، اس وقت مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اور شزا بھلا اسے اکیلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ بکواس بند کرو، میں نے ایک رکھ کے جھانپڑ لگانا ہے،
تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی. سیدھے سیدھے بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے. وہ اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آئی تھی. یہ رضا انکل میرے بابا کے بزنس پارٹنر ہیں، وہی جن کے بیٹے کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی. اور کیا مطلب؟ طلال انکل کا بیٹا؟ وہ تو کہہ رہے تھے طلال ان کا اکلوتا بیٹا ہے. شزا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور تم رضا انکل کے بیٹے سے ملی نہیں ہو؟ نہیں، میں ان کے بیٹے سے نہیں ملی ہوں. یہی تو پرابلم ہوا تھا. اور طلال ان کا بیٹا ہے، میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی. یار اس میں کیا بڑی پرابلم ہے؟ تم سمجھ نہیں رہی ہو. میں سمجھ رہی ہوں، تم فضول باتیں سوچ رہی ہو. شزا نے اسے ڈانٹا تھا. چلو ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، مگر کچھ بھی الٹا سیدھا مت سوچنا. اور خبردار جو تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ مجھ سے پوچھے بنا لیا. تمہاری زندگی تم سے زیادہ میرے لیے اہم ہے، اس لیے تمہاری زندگی میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گی. وہ اسے جان بوجھ کر چھیڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر رانیہ بری طرح سے ڈسٹرب تھی. تو شزا نے بھی اسے اکیلے کچھ دیر ٹائم گزارنے دیا تھا اور وہ چلی گئی تھی. طلال حیدر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا جب اس کے کمرے سے شزا نکلی تھی. طلال بھائی آپ یہاں؟ یار شزا کیسی ہے رانیہ؟ مجھے اس سے ملنا تھا. وہ ابھی بہت غصے میں ہے اور میرے خیال میں ابھی آپ کا اس سے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. وہ ٹھیک ہو جائے گی. نہیں، مجھے ابھی اس سے بات کرنی چاہیے، ورنہ وہ نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچ لے گی. طلال بھائی مائنڈ مت کیجیے گا، مگر غلطی تو آپ کی بھی ہے. آپ نے اتنا بڑا سچ اس سے چھپایا. تو میں کیا کرتا شزا؟ تم بھی اپنی دوست کو اچھی طرح سے جانتی ہو. اگر میں اس سے نکاح نہ کرتا تو وہ غلط ہاتھوں میں بھی جا سکتی تھی. اور یہ بات شزا بھی سمجھ گئی تھی. طلال بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر اس وقت وہ بے وقوف آپ کی یہ بات سمجھے گی نہیں. میری مانے ابھی آپ اس سے کوئی بات نہ کریں. نہیں شزا، ایک دفعہ مجھے اس سے بات کرنی ہے اور ابھی کرنی ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں تو گھر جا رہی ہوں، وہ کمرے میں ہے. اور طلال اس کا دروازہ بجا بجا کر تھک گیا تھا، مگر رانیہ نے اس کی ایک بات نہیں سنی تھی. اور تقریباً 1 گھنٹے بعد طلال وہاں سے چلا گیا تھا. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنا بڑا ایشو بنائے گی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کی غلطی تو تھی. اسے اعتماد میں لے کر اسے بتا دینا چاہیے تھا. اور اسی دن سے وہ ڈرتا تھا. اسے ڈر لگتا تھا نہ جانے رانیہ اس بات کا کوئی غلط مطلب نہ دے لے. اور بس اس کی کم عقلی کی وجہ سے آج اتنا بڑا دن اسے دیکھنا پڑ رہا تھا. طلال نے سکندر صاحب کو فون کر کے ساری سچویشن بتا دی تھی. وہ 2 دن کے لیے اسلام آباد گئے ہوئے تھے کسی بزنس میٹنگ کے لیے، اور وہ 2 دن تک نہیں آ سکتے تھے. رانیہ گھر میں اکیلی تھی. اس بات نے سکندر کو بھی ڈسٹرب کر دیا تھا. رانیہ کی حالت ایسی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے. طلال حیدر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا تھا، اتنا بڑا جھوٹ اس کے ساتھ بولا تھا. یہ بات رانیہ کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا. کیا تھا اگر وہ اسے خود بتا دیتا؟ رانیہ کا دماغ معاف ہو چکا تھا اور وہ بس روئے جا رہی تھی. پچھلے 2 گھنٹوں سے مسلسل وہ بس رو ہی رہی تھی. سکندر صاحب نے اسے فون کیا تھا. وہ کافی پریشان تھے اس کے لیے. دیکھو رانیہ بیٹا، تم چھوٹی سی بات پر اتنی زیادہ پریشان ہو رہی ہو. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اور مجھے بتایا تھا طلال نے، اس نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا. بابا جان وہ 1 نمبر کا جھوٹا انسان ہے، اور ویسے بھی میں نے صرف شادی نہ کرنے کے لیے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا. یہ بس ایک کاغذی نکاح ہے جسے بعد میں نے ختم ہی کر دینا تھا، اور اب میں طلال کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی. اس نے اپنی بات مکمل کر کے فون کاٹتے ہوئے دور پھینک دیا تھا، اور سکندر صاحب سر تھام کر رہ گئے تھے. رانیہ ایموشنل تھی، مگر وہ اتنا انتہائی قدم اٹھانے کے بارے میں سوچے گی یہ کسی نے نہیں سوچا تھا. 2 دن سے وہ آفس بھی نہیں آ رہی تھی. طلال کو تو اس نے اپنی شکل بھی نہیں دکھائی تھی. کتنی ہی اس نے اسے کالز کی تھی. وہ گھنٹوں اس کے کمرے کے سامنے دروازہ بجاتا رہتا تھا، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا. 3 دن بعد وہ آفس گئی تھی. اس کے ورکرز نے بھی اس کا رویہ نوٹ کیا تھا. رانیہ پہلے سے بہت بدل گئی تھی. وہ چپ چپ رہنے لگی تھی اور کھوئی کھوئی سی بھی. اس دن وہ گھر آئی تھی اور اپنے باپ سے ملے بنا ہی سیدھی کمرے میں چلی گئی تھی. تبھی اس کے بابا اندر اس کے کمرے میں آئے تھے. وہ تو اپنے بابا سے بھی بات نہیں کر رہی تھی. رانیہ بابا سے بھی ناراض ہو؟ بابا مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. چلیں کھانا کھاتے ہیں، کھانا لگ گیا ہے. رانیہ جان چھڑاتے ہوئے نیچے جانے کی کوشش میں تھی، مگر اس کے بابا نے اسے روک لیا تھا. دیکھو بیٹا،
پہلے دن سے جب طلال مجھ سے آفس میں ملنے آیا تھا تو اس نے مجھے تمہارے اور اپنے رشتے کی سچائی بتا دی تھی۔ اچھا لڑکا ہے، مجھے وہ تمہارے لیے پسند تھا، مگر تمہاری بے وقوفانہ حرکت تھی کہ تم نکاح سے بھاگنے کے لیے ایک نقلی نکاح میرے سامنے ظاہر کرنے والی تھی۔ بابا جان، وہ میری غلطی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے دھوکہ دیں۔ رانیہ، ہم نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، تم نے خود کو دھوکہ دیا ہے۔ طلال سے نکاح تم نے خود کیا تھا، طلال نے نہیں۔ مجھ سے تم نے کہا تھا کہ تم نے شادی نہیں کرنی کیونکہ تم کسی اور کے ساتھ نکاح کر چکی ہو۔ میں نے تمہاری یہ بات مان لی تھی۔ اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنا ہوتا تو میں تب واویلا مچاتا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا دشمن نہیں۔ میرے لیے تمہاری خوشی اہم ہے، مگر بیٹا تم فضول سی بات کے پیچھے طلال کو اگنور مت کرو۔ بس ایک دفعہ اس کی بات سن لو میرے لیے پلیز۔ ٹھیک ہے بابا، میں مل لوں گی اس سے۔ میں نے آج رات اسے ڈنر پر انوائٹ کیا ہوا ہے۔ رضا اور طلال دونوں آ رہے ہیں۔ اور اس بات پر رانیہ نے بابا کو حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ بابا جان، آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں، ان کو بلا لیا۔ رانیہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ میرا دوست ہے، تم پہلے بھی ان سے کافی دفعہ مل چکی ہو، اور پلیز ان دونوں سے اچھے طریقے سے بات کر لینا۔ تمہارا اور طلال کا جو بھی مسئلہ ہے، اس بات کی رضا کو بالکل بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اب میں کوئی بھی تماشا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ سکندر صاحب کمرے سے چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی طلال اپنے باپ کے ساتھ ان کے گھر آ چکا تھا۔ رانیہ ابھی تک نیچے نہیں گئی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر بعد کسی نے دستک دی تھی۔ رانیہ سمجھ گئی تھی آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ رانیہ نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو طلال دروازے کا نوب گھما کر دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ رانیہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اس کے سامنے ہی آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ کیا نہیں ہونا چاہیے مجھے آپ سے ناراض؟ رانیہ، آئی ایم سوری، میری غلطی ہے جو میں نے تم سے یہ بات چھپائی، مگر میری نیت غلط نہیں تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تم میری محبت کو قبول کر ہی لوگی، اور اس کے بعد میں تمہیں سب سچ بتانے والا تھا کہ وہ سب ہو گیا۔ رانیہ، مجھے پتا ہے میں نے تمہیں ہرٹ کیا ہے۔ طلال، آپ کو پتا ہے آپ نے جتنا میرا ساتھ دیا ہے، آپ کے ساتھ میرا ایک کمفرٹ زون بن گیا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے آپ پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ اتنا اعتبار میں خود پر نہیں کرتی تھی جتنا آپ پر کرنے لگی تھی، مگر آپ کی زندگی کا اتنا بڑا سچ جاننے کے بعد اب مجھے لگتا ہے جیسے میں آپ کو جانتی ہی نہیں ہوں۔ کون ہیں آپ؟ کتنے عرصے سے ہم ساتھ ہیں؟ اتنا ٹائم گزارتے تھے ہم ساتھ، آپ بتا سکتے تھے۔ اور مجھے کون سا کوئی رضا انکل کے ساتھ دشمنی ہے؟ میں بس تب شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اب بس۔ آگے سے رانیہ سے بات نہیں ہوئی تھی اور آنسو بہنے لگے تھے۔ طلال نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ تم شادی نہیں کرنا چاہتی تھی رانیہ، اور بس اس چیز نے سب خراب کر دیا تھا۔ اس دن تمہاری جو حالت تھی، اگر میں تمہارے ساتھ نکاح کا ڈرامہ رچانے پر حامی نہ بھرتا تو تم کسی کو بھی اس ڈرامے میں شامل کر لیتی۔ اور رانیہ، اس بات نے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ تم مجھ سے پہلی دفعہ ملی تھی، تم مجھے نہیں جانتی تھی، مگر میں تمہیں سکندر انکل کی بیٹی کے طور پر بہت پہلے سے جانتا ہوں، اور میری ہی خواہش پر بابا نے تمہارا ہاتھ مانگا تھا، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تم سکندر انکل کی بیٹی ہو۔ یونیورسٹی میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی کیونکہ اس طرح اچھا نہیں لگتا جب تم نے کہا کہ تم رضا انکل کے بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی ہو، اور تمہارے اس انکار سے میں بہت ڈر گیا تھا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، مگر رانیہ، میری محبت جھوٹی نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب آتے اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکائے بری طرح سے شرمندہ تھا۔ رانیہ، میرے ایک جھوٹ کی اتنی بڑی سزا مت دو۔ میں نے اگر تم سے یہ سچائی چھپائی ہے تو اس کی اتنی بڑی سزا مت دو کہ میرے لیے جینا مشکل ہو جائے۔ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور رانیہ بھلا اس کے بغیر کیسے جیت سکتی تھی؟ آئی لو یو رانیہ۔ آئی لو یو ٹو۔ وہ روتے ہوئے اچانک سے ہنستی تھی، اور طلال سکندر اس کی کھلکھلاہٹوں میں گم ہو گیا تھا۔ اچھا چلو، اب سب نیچے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بابا آج انکل کے ساتھ ہماری شادی کی بات کرنے آئے ہیں، انکار تو نہیں کرو گی نا؟ وہ اس کی طرف شرارت سے جھکا تھا اور رانیہ کھلکھلاتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ مورل لیسن: یہ ناول ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مسائل سے بھاگنے کے بجائے اگر ہمت اور سچائی کے ساتھ بات کی جائے تو زندگی کے بڑے سے بڑے الجھے ہوئے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔
بیٹیوں کو صرف شادی کے لیے نہیں بلکہ اپنے خواب پورے کرنے کے لیے بھی وقت اور موقع دیا جانا چاہیے۔ اس ناول میں رانیہ ایک جذباتی مگر باہمت لڑکی کے طور پر سامنے آتی ہے جو وقت کے ساتھ ذمہ داری اور سمجھداری سیکھتی ہے۔ طلال حیدر ایک مثبت اور باشعور مرد کی علامت ہے جو محبت میں زبردستی کے بجائے ساتھ، اعتماد اور حوصلہ دیتا ہے۔ سکندر وڑائچ ایک ایسے باپ کی تصویر ہے جو اپنی محبت میں دباؤ ڈال بیٹھتا ہے مگر آخرکار بیٹی پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے، جبکہ شزا سچی دوستی اور حقیقت پسندی کی نمائندگی کرتی ہے۔ یوں یہ کہانی اس بات پر ختم ہوتی ہے کہ اعتماد، مکالمہ اور سمجھ بوجھ ہی وہ اقدار ہیں جو رشتوں کو مضبوط اور زندگی کو کامیاب بناتی ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔